وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل قريش طاعة عني حتى توفي أبو طالب. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری دین لے کر مکہ کے لوگوں کو اور اس کے بعد باہر کے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچاتے رہے، اور لوگوں کے ہر مجمع میں اور ہر بھیڑ کی جگہ پر آپ جاتے اور کہتے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بسند صحیح ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی اور عرب کی مجلسوں میں جاتے اور کہتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا یہ سلسلہ آگے بڑھاتے رہے، اور قریش کے لوگ آپ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، اور ہر طرح سے کوشش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت سے اور اس مشن سے روک دیا جائے۔ اس کے لیے ظلم و ستم کا طریقہ بھی اپنایا، اس کے لیے دھمکی اور ڈرانے کا طریقہ بھی اپنایا، اور اس کے لیے پیشکش اور لالچ کا طریقہ بھی اپنایا، مگر جب ان کا کوئی طریقہ کارگر نہیں ہوا تو پھر انہوں نے الیاذ باللہ ایک غلط بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ختم کر دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی 13 سال زندگی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحلے میں کس قدر پریشانیوں سے اور کس قدر تکلیفوں سے دوچار کیے گئے۔ مثال کے طور پر نبوت کے 6 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پورے خاندان کے ساتھ شہر ابی طالب میں قید کر دیا گیا، اور پورے مکہ کے لوگوں سے آپ کا اس طرح سے بائیکاٹ کر دیا گیا کہ بچے بھیگا ہوا چمڑا چوسنے پر مجبور ہوئے، غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے پتے کھانے پر مجبور ہوئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد بھی جب دعوت آگے بڑھتی رہی تو قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا طریقہ اپنایا۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف کب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اذیت قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب پہنچائی؟ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خانہ کعبہ میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، قریش کے سرداران وہاں موجود تھے کہ ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اپنی چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ڈالی اور ڈال کر کے وہ آپ کو کھینچنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ دے گا اس چادر کے ضرور سے کہ اتنے میں محمد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کر دو گے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، وقد جاءکم من ربکم بالبینات، اور تمہارے رب کے پاس وہ واضح دلائل اور واضح نشانیاں لے کر کے آیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا وہ مرحلہ تھا جسے صحابی نے دیکھا اور اسے بیان کیا۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ قریش کے سرداران وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مکہ کے فلاں آدمی کے گھر جائے،
اس کے ہاں اونٹ ذبح ہوا ہے اور اس کی اوجھڑی لے کر کے آئے اور جب یہ زمین پر اپنا ماتھا رگڑے تو ان کی پیٹھ پر اس کو ڈال دے۔ حدیث کا لفظ ہے کہ ان میں کا سب سے بدبخت انسان کھڑا ہوا اور گیا اوجھڑی لے کر کے آیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے وہ اوجھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ڈال دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوجھ برداشت کرتے ہوئے سجدے میں پڑے رہے، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ کسی نے آپ کی شہر بچی فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دیا، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور کسی طرح سے اس اوجھڑی کو آپ کے سر سے ڈالا اور قریش کو گالیاں دینا شروع کر دیا کہ تم لوگ میرے ابو جان کو یہ تکلیف کیوں پہنچا رہے ہو۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی مدد کروں، اگر مجھے طاقت ہوتی، اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا، مگر میرے پاس طاقت نہیں تھی کہ میں نبی کی مدد کر سکتا۔ یہ پیش آ رہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ طبرانی کی المعجم الکبیر اور بہقی کی دلائل النبوہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بسند صحیح ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زالت قریش کعتا عنی حتی توفی ابو طالب۔ قریش برابر مجھ سے باز رہے، قریش مجھ سے منحرف رہے، دور رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی زندگی میں قریش کو ہمت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا سکے، قریش کو جرأت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت وار کر سکیں جب تک ابو طالب زندہ تھے، کیونکہ ابو طالب آپ کے حمایتی، آپ کے مددگار تھے اور پھر قریش کے سردار تھے، اس لیے قریش کو ہمت نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا سکیں۔ مگر سن 10 یا سن 11 نبوت میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ سن 10 یا سن 11 نبوت میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے صرف 1 مہینے کے بعد اس دنیا میں دنیاوی اعتبار سے آپ کا سب سے بڑا سہارا، اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے غم کا مداوع کرنے والی طاقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 دنیاوی آسرے اور یہ 2 دنیاوی سہارے، ایک ابو طالب کی روزت کی شکل میں اور ایک چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل میں موجود تھے، وہ دونوں ایک مہینے کے فاصلے سے اللہ اٹھا دیا۔ اور پھر اس کے بعد قریش کا یہ حال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ یہ دعوت مکہ سے لے کر کے طائف کی طرف گئے۔ طائف کے لوگوں کو جب آپ نے دعوت دیا تو اس کا جو جواب ان بدبختوں نے دیا، وہ جس حماقت اور جس دریدہ ذہنی کا ان لوگوں نے مظاہرہ کیا وہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا ہے؟ کیا آپ کو آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ کسی مشکل اور دشواری کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہے؟ احد کا دن وہ ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو زخمی کر دیا گیا تھا۔ احد کا دن وہ دن ہے جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو توڑ دیا گیا تھا۔ احد کا دن وہ ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا اور ایک بعد دیگر 7 انصاری صحابہ نے آپ کے قدموں پر آپ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا تھا۔ ایک بعد دیگر نبی کی حفاظت میں آپ کے قدموں پر فدائیت کا اظہار کرتے ہوئے یہ 7 صحابہ کرام انہوں نے اپنی جانیں رب العالمین کے حوالے کر دی۔ یہی وہ احد کا دن ہے جس میں ابو طلحہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے کرتے بہت سے ترکش اور بہت سی تیروں کو توڑ دیا تھا اور کہتے تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول سر اٹھا کر کے مت دیکھیے، آپ کے سر کے مقابلے میں میرا سر، آپ کے سینے کے مقابلے میں میرا سینہ، مبادا کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ یہ وہ احد کا دن ہے جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی جھیلنی پڑی۔ ام المؤمنین عائشہ نے پوچھا، کیا اس سے بھی سخت کوئی دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، جس دن میں تیری قوم کے سرداروں عبد یالیل پر اپنے آپ کو پیش کیا، انہوں نے میری دعوت کا جو جواب دیا، انہوں نے میرے پیغام کو جس طرح سے رد کیا، میں جب وہاں سے واپس پلٹا تو میں انتہائی زیادہ مغموم، انتہائی زیادہ پریشان تھا، یہاں تک کہ میں قرن ثالث میں پہنچ گیا۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ میری کیفیت کیا ہے، شدت غم سے، شدت پریشانی سے اور شدت تکلیف سے مجھے احساس نہیں تھا، یہاں تک کہ میں قرن ثالث میں پہنچ گیا۔ جب قرن ثالث میں پہنچا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، یہ بخاری کی روایت میں ہے، سنیں آپ میرے دوستوں۔ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد، اللہ نے وہ سب کچھ دیکھ اور سن لیا ہے جو آپ کی قوم نے آپ کی دعوت کا جواب دیا ہے، اس نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام چلے گئے، پھر پہاڑوں کا فرشتہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ اے نبی، اللہ رب العالمین نے آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کیا ہے وہ سب دیکھ اور سن لیا ہے، اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو حکم مجھے دینا چاہیں میں اس کی تعمیل کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں اس طرح پیس دوں کہ مکہ اور طائف کی آبادی اس سے کس طرح ختم ہو جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان اقصبین کے بیچ میں ان کو اس طرح سے پیس دوں کہ ان کا وجود کی سفید سے ختم ہو جائے۔ مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، شاید اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو صرف الہ واحد کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ رہنے دو، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو ہے جسے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تکلیف میں ہے، کس قدر اذیت کا شکار بنایا گیا ہے، آپ کو درد کی کتنی گہری کھائی میں آپ کو ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے باوجود جب تمکن حاصل ہوا، اقتدار حاصل ہوا، قدرت ملی تو سب پورے وجود کو مٹا سکتے تھے، فرشتے کے ذریعے سب کو تعریف کر سکتے تھے، مگر میرے نبی نے کہا نہیں۔ تکلیف کی اتنی شدت ہے کہ بعد میں برسوں کے بعد جب ام المومنین آپ سے پوچھ رہی ہیں تو آپ کو جنت دیا ہے، حتیٰ کہ اس سے زیادہ سخت وہ دن آپ کو لگ رہا ہے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مکہ تو اب مکے میں داخلے پر پابندی ہے، قریش آپ کو مکے میں گھسنے نہیں دینا چاہتے کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف طائف والوں کو آمادہ کرنے کے لیے، ان کو اکسانے کے لیے، ہمارے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے آپ طائف گئے تھے، اس لیے آپ کو دوبارہ مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آنے سے پہلے قریش کے بہت سے لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دے دو، مجھے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دو، تم میری حفاظت اور امان کی ذمہ داری لے لو، مگر ان میں سے کوئی تیار نہیں ہوا سوائے مطعم بن عدی کے، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ وہ آیا، آپ کو لے کے گیا، آپ رات بھر ان کے گھر میں رہے، صبح اٹھ کے اور اس کے 7 یا 8 بیٹوں کے ساتھ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ ابو سفیان آیا، کہا کہ مطعم، کیا تم محمد کے دین میں داخل ہو گئے ہو یا تم نے محمد کو پناہ دیا ہے؟ کہا نہیں، میں ان کے دین میں داخل نہیں ہوا ہوں، میں نے ان کو صرف پناہ دیا ہے، ان کی جان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم آپ کے امان کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے پناہ دینے کی قدر کریں گے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جب بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لو کان المطعم بن ابی حیا ثم سلم بهؤلاء النسبة لتركتهم له،
کہا کہ اگر مسلم بن عدی زندہ ہوتا اور ان گندے انسانوں کے بدر کے قیدیوں کے بارے میں اگر وہ گفتگو کرتا مجھ سے تو میں اس کو اس کی وجہ سے چھوڑ دیتا. یہ احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک یاد تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کے عالم میں مکہ میں داخل ہوئے. اب آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت کیا ہے. دنیاوی اعتبار سے آپ کو دلاسا دینے کا، آپ کو سہارا دینے کا جو سبب تھا وہ اللہ نے اٹھا دیا. ایک دوسری جگہ آپ نے پناہ تلاش کرنے کی کوشش کی، ایک ٹھکانہ بنانے کے لیے کوشش کی، وہ ناکام ہو گیا. اور پھر اب مکہ میں آپ کے ساتھ قریش کا کیا معاملہ رہا ہوگا. آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے قریش مجھ سے دور دور رہتے تھے، مجھے اذیت دینے کی ہمت نہیں کرتے تھے. مگر اب تو جب دوبارہ طائف سے مکہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو طالب پہلے انتقال کر چکے ہیں، اب دنیا میں موجود نہیں ہیں. اب بولیے قریش کو کتنی جرأت ہوگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشق ستم بنانے کی. اسی لیے حدیث کی بیشتر کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے. آپ نے کہا لقد اوذیت فی اللہ وما یوری احد ولقد اخذت فی اللہ وما یخاف احد واللہ لقد مر علی 30 من بین یوم ولیلہ وما انت یأکلہ ذو کبد الا ما یواری بلال. کہا مجھے اللہ کے بارے میں وہ اذیت دی گئی، مجھے اللہ کے بارے میں اس تکلیف سے دو چار کیا گیا جو دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں دی جا سکتی. مجھے اس قدر تکلیف دی گئی جو کسی کو نہیں دی جا سکتی. مجھے اتنا دہشت زدہ کیا گیا، مجھے اتنا زیادہ ڈرایا اور دھمکایا گیا، دنیا میں کسی کو بھی اتنا زیادہ خوفزدہ نہیں کیا گیا. اور میرے پاس 30 دن اور راتیں اس سے زیادہ ایسی گزری ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. جب آئے ان سے دن ہو گئے جو بلال اپنی بات پکڑتے اور اپنے باتوں میں چھپا کر کے رکھتے تھے، اس کے علاوہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. 30 دن اور راتوں سے زیادہ میرے اوپر ایسا گزرا کہ کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا. یہ خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہ پریشانی کا عالم ہے اور یہ تکلیف کا منظر ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. اب ایسے میں اللہ رب العالمین اپنے نبی کو تو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا. اللہ رب العالمین اپنے چہیتے اور اپنے سب سے زیادہ محبوب انسان کو بے دست و پا تو نہیں چھوڑ سکتا. اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے دنیائے انسانیت کے سروں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت کا سکہ قائم کرنے کے لیے ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. آپ کو اسراء اور معراج کے شرف سے سرفراز کیا. غموں کے ان عالم میں رنج و علم کی بھیڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین آپ کو دلاسا دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ چھوڑو نبی، دنیا والے اگر آپ کی بات کو نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں، اگر دنیا آپ کے وقار کا لحاظ نہیں کرتی تو نہ کرے، دنیا والوں کو آپ کی دعوت کی صداقت کا یقین نہیں ہے تو نہ کریں، لیکن تم آؤ میرے محبوب میرے پاس، تم آؤ میرے پاس. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مکہ سے فلسطین یعنی بیت المقدس گئے. وہاں اپنے جانور باندھا جسے براق کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں انبیاء کرام کی جماعت کو 2 رکعت نماز پڑھائی. آپ کو دودھ اور شہد کا پیالہ دیا گیا. آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پا لیا. پھر اس کے بعد آپ وہاں براق کے ذریعہ آسمان پر گئے، 7 آسمانوں کی سیر کیا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا سے اور اوپر گئے یہاں تک پہنچے کہ لوح محفوظ میں قلم کے چلنے کی آواز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے.
قلم کے چلنے کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دے رہی تھی. اتنے اوپر گزر ہوئے جہاں آپ سے پہلے آپ کے بعد کسی بھی مخلوق کا گزر نہیں ہوا، نہ نوری اور نہ ناری، نہ انسانوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے اور نہ شیطانوں میں سے کسی کو بھی وہاں تک اللہ رب العالمین نے رسائی نہیں دی جہاں تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اتنے قریب پہنچے عرش سے کہ لوگوں کی جو تقدیر لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں، اس قلم کے چلنے کی آواز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. سن لیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، یہ جبریل کا آخری پڑاؤ ہے. جبریل علیہ السلام اس سے اوپر نہیں جاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اپنی اصلی شکل میں صرف یہی 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ جب وحی کا پہلا سلسلہ شروع ہوا اور بیچ میں کچھ دنوں کا غیب ہوا تو آپ نے جبریل کو پہاڑ کے پیچھے آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا. کہا کہ جبریل کے اس وقت 600 پر تھے، جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے اور پورا افق، یہ پورا اس کونے سے لے کر پورا اس کونے تک بھرا ہوا تھا، جگہ خالی نہیں تھی. یہ جبریل کی عظمت ہے کہ پورا افق بھرا ہوا تھا. اور دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا. یہ 2 مرتبہ دیکھا. اسی کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے لقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہا. اب رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دوسری مرتبہ دیکھا. وہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جبریل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی زیارت میں اپنے رب کا دیدار کیا تھا. وہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا. اور دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے، دنیا میں کسی بھی مخلوق کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ حالت بیداری میں وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکے. یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے نہ موسیٰ نے دیکھا، نہ عیسیٰ نے دیکھا اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تو کیا ہوا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. آپ جبریل کے اتنے قریب پہنچے کہ 2 کمان کے برابر جگہ باقی، یعنی بہت قریب ہوئے. کس سے؟ جبریل علیہ السلام سے، رب العالمین سے نہیں. کیوں؟ سنیں آپ، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا آپ نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ آپ نے کہا نور انا ارا، اللہ کی ذات کو سراپا نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. اسی لیے مسلم کی ایک دوسری روایت میں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو آنکھ سے دیکھا تھا، اپنے رب کو دیکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کو دل کی آنکھ سے دیکھا تھا. مسلم کی دوسری روایت میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى بفؤاده رأى ربه تبارک وتعالى بفؤاده، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے اللہ کا دیدار کیا تھا. تو نبی نے رب کو جو دیکھا وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، رؤیت بصریہ آنکھ سے نہ دیکھا. اور میں نے کہا کہ دنیا میں کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. میں عرض آپ سے یہ کر رہا تھا کہ صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا اعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا. سن لو، دوسرا لفظ ہے تعلموا، سیکھ لو. تم لوگ اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی.
موت سے پہلے دنیا کی زندگی میں اگر کوئی بشر رب کی رؤیت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب دجال ظہور پذیر ہوگا دنیا میں اور وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لوگ کہیں گے ہاں تو ہمارا رب ہے، تو وہ زمین کو حکم دے گا، سبزہ اگے گا، زمین سے خزانے نکل کر کے آئیں گے، کہے گا تم کو شک ہے میری ربوبیت کے بارے میں؟ کہا نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو کر رہا ہے وہ یہ آنکھ کا دھوکہ ہے، اور دنیا میں تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور سن لو، تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور یہ دجال کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ پگھلی ہوئی ہوگی، انگور کے جو خشک انگور کی طرح سے بالکل پچھی ہوئی ہوگی، اس میں دم نہیں ہوگا، اس کی آنکھ میں کانا ہوگا وہ۔ تو یہ دنیا میں دجال کی رؤیت کا جو مسئلہ آئے گا اور وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ رب وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا میں رب کا دیکھنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نقطے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے غم و غم کے دریا میں غرق کرنے کی کوشش کی گئی، تو آپ کی تسلی کے لیے رب العالمین نے آپ کو عرش تک بلایا، آپ کی عظمت اور برتری دنیا کے تمام انسانوں کو بتائی، اور اسی لیے ابتدائے آفرینت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کسی دوسری مخلوق کو نہ یہ شرف حاصل ہوا ہے اور نہ کسی کو حاصل ہونے والا ہے جو اللہ رب العالمین کے اتنے قریب جا کر کے آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکا، کوئی نہیں۔ اس کے بعد وہاں جو پیش آیا، جس طرح سے واقعات ظاہر ہوئے، 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت کا جو مسئلہ پیش آیا، وہ سب باقی احادیث اور تاریخ میں محفوظ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ واقعہ نبوت سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے، یا ہجرت سے 2 سال پہلے، یا ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا، یہ اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ راجح یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی سن 10-12 نبوت میں یہ پیش آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ سے میں عرض کروں کہ یہ اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ آپ کو یہ شرف نبی بنائے جانے کے بعد حاصل ہوا، لیکن کس مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا؟ ربیع الاول میں پیش آیا، یا ربیع الثانی میں پیش آیا، یا رجب میں پیش آیا، یا جمادی الاخری میں پیش آیا، یا کسی اور مہینے میں؟ تقریباً 7 سے زیادہ اہل علم کے اقوال ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کب ہوئی، کیونکہ کسی کو ضبط اور یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے۔ اب اگر یہ واقعہ معراج کا یہ پرکشش واقعہ، معراج کا یہ پرعظمت واقعہ اگر اسلامی تاریخ میں کسی اہمیت کا، کسی اسلامی تاریخ میں کسی یادگار کا سبب ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہوتا، کیونکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 11 سال اس دنیا میں زندہ رہے۔ اس کا مطلب کہ اسراء اور معراج کی یہ تاریخ آپ کی زندگی میں کم سے کم 11 مرتبہ پیش آئی، بار بار لوٹ کر 11 بار پیش آئی، مگر کبھی بھی نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی یادگار منائی، نہ صحابہ کو حکم دیا اس یادگار کو منانے کا، اور نہ اس یادگار کو زندہ رکھنے کا۔ نہ تو میرے نبی نے کوئی طریقہ اپنایا اور نہ آپ کے صحابہ نے کوئی طریقہ اپنایا۔ ابو بکر کا زمانہ آیا، عمر کا زمانہ آیا، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا زمانہ آیا، مگر کسی نے یادگار قائم کرنے کی کوشش نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ اب اگر نبی کی وفات کے 500 450 سال گزر جانے کے بعد اگر اس یادگار کو زندہ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ، تو اس کا کیا مطلب ہوگا میرے دوستوں؟ کیا ان لوگوں کو نبی سے بہت زیادہ محبت ہے؟ کیا ان لوگوں کو نبی سے بہت زیادہ لگاؤ ہے؟ ظاہر ہے یہ بات جھوٹی ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ نبی سے محبت کا جو شرف
اور نبی سے محبت کی جو گہرائی اصحاب نبی کو حاصل تھی وہ دنیا کی کسی دوسری قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نہیں ہو سکتی۔ تو جب محبت کا درجہ فراما ان نفوس قدسیہ کو حاصل ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس عمل کو انجام نہیں دیا، کیا یہ مانا جائے علیہ باللہ کی ان کی محبت میں کمی تھی؟ ان کے محبت میں نقص تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ بات کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر ایسی صورت میں اگر بعد میں آنے والے لوگ جسے باطنیوں یا فاطمیوں نے وجود بخشا ہے، اس کو اگر کوئی آدمی دین بنانے کی کوشش کرے، اسے محبت کا معیار قرار دے، تو کیا یہ بات معقول ہوگی؟ حق ہے دنیا کے کسی انسان کو ایسا کرنے کا؟ اصل میں چاہ یہ رہا ہوں کہ معراج کی جو سچائی ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس تعلق سے جو افواہیں ہیں، جو خرافات ہیں اور جو سماج میں پیدا کردہ رسم و رواج ہیں، ان کے بارے میں آپ کو جانکاری لینی چاہیے کہ اس رجب کے مہینے سے اسراء اور معراج کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اس کا ذرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ سن لیں آپ، وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رجب کی 27 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا اس کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں سیرت میں جیسے 7 اور اقوال ہیں، ان میں سے قول یہ بھی، تو اب دوسرے 7 غلط ہے یہ صحیح، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو جائے تب تک کسی کو زیر نہیں دیتا ایک ایسے اہم اور اساسی مسئلے کے لیے بغیر دلیل کے کوئی آدمی دعویٰ پیش کرے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں آپ سے معراج کے چند واقعات اور معراج کے سفر میں پیش آنے والے وہ چند امور آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا، مگر وقت تھوڑا زیادہ نکل گیا ہے، اس لیے میں بعض وہ صداقتیں اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دیا جو اس سفر میں میرے نبی کے ساتھ پیش آئی تھی تو انہیں آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ سراسر جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ان مع العسر یسرا، جب دشواریاں بڑھتی ہیں، جب پریشانیوں کا جم گھٹا انسان کا پیچھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ آسانی پیدا فرماتا ہے، اسی کے ساتھ رب العالمین نوازشوں کی برسات کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دشواری میں گھرے ہوئے، دنیاوی سہارے ٹوٹ رہے ہیں، دنیاوی اسباب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، تو دنیا کے اعتبار سے دستوں پاؤں کے لوگوں کی نظر میں، مگر اس موقع سے اللہ رب العالمین نے آپ کی دل بستگی کا سامان کیا، آپ کو معراج کے شرف سے نوازا جو آپ کے علاوہ دنیا کے کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی عظمت اور بہت بڑے تقدس کی بات ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ پوری دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرے نبی سے اوپر دنیا کی کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی، میرے نبی کی عظمت سے آگے دنیا کے کسی انسان کی عظمت نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے نبی کی برتری اور ان کی عظمت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی باتوں پر ایمان لایا جائے، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے، ان کی برتری کے لیے یا ان کی عظمت ثابت کرنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لیں، غلط بیانی کا سہارا لیں، نیا دین پیدا کرنے کی کوشش کریں، عبادتوں کے نئے انداز ایجاد کرنے کی کوشش کریں، کیا یہ بات اس عظمت عظیم کی عظمت کے لائق ہوگی؟ کیا یہ بات اس بڑے سی بڑائی کے موافق ہوگی؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نئی پیدا کی گئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔